السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلام سے قبل جب عرب میں کسی سے انتقام لینا ہوتا تھا اور وہ انتقام لینے میں ناکام رہتا تھا تو یہ اس کی بڑی ہی بدبختی سمجھا جاتی تھی۔ ایک امرؤ القیس ایک اونچے درجے کا شاعر ہے۔ جب اس نے بنی اسد سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا تھا تو وہ اس دور کا جو سب سے بڑا مندر تھا یا اس دور کا جو سب سے بڑا بھگوان تھا وہ اس کے پاس گیا، اور اس نے کیا کیا، 3 تیر لیے اور 3 تیر کے اوپر لکھا، ایک میں لکھا اقدام، ایک پہ لکھا ترک اور ایک پہ لکھا تاخیر۔ اب اس نے کیا کیا، ان تینوں تیروں کو اس جو مندر تھا، مندر کے اندر بھگوان تھا، اس کی جھولی میں ڈال دیا، اور جھولی میں ڈالنے کے بعد آنکھیں بند کی اور اس میں سے ایک تیر نکالا۔ جب تیر نکالا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ترک۔ پھر اسے نے کیا کیا، ان تینوں تیروں کو مکس کیا اور پھر اس کی جھولی میں ڈال دیا، اور پھر جب اس نے آنکھیں بند کر پھر تیر نکالا تو اس میں پھر لکھا ہوا تھا کہ ترک۔ اب اس نے پھر ایسے ہی کیا، انہیں مکس کیا اور اسے پھر کیا ہے جھولی میں ڈال دیا، اور اس میں سے پھر ایک تیر نکالا، اس پہ پھر لکھا ہوا تھا ترک۔ اب ترک کا مطلب یہ تھا کہ بدلہ لینا چھوڑ دیں، اقدام بدلہ لیا جائے، اور اسی طرح تاخیر کا مطلب یہ تھا کہ کچھ دیر بعد لیا جائے۔ اب جبکہ اس نے کیا کیا، اس نے تیر ڈالے اور ہر دفعہ جو اس کا نکلا ترک، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی یعنی کہ بدلہ نہ لیا جائے۔ اب جب اس نے یہ حالت دیکھی، یہ کیفیت دیکھی، تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا، ان تینوں تیروں کو لیا، انہیں توڑا، اور توڑنے کے بعد کیا ہے اس بھگوان کے منہ پہ دے مارا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اسلام سے قبل عرب کی کیا کیفیت تھی اور اسلام کے بعد عرب کی کیا کیفیت تھی۔ ٹھیک ہے، کیا ہے کہ عرب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بعد کیا ہے کہ سارے بھائی بھائی بن جاتے ہیں، ایک مسلمانوں کے درمیان ایک ملی معاہدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ شکریہ۔